السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، صلح حدیبیہ کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی، تو موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ باہمی لڑائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ نہ ادھر سے قتل کیا گیا کوئی، نہ ادھر سے کوئی قتل کیا گیا، حالانکہ قریش کے لڑکوں نے رات مسلمانوں کے کیمپوں میں گھس کر لڑائی کی چنگاری چلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ کام روک دیا۔ اب حضرت عثمان کی سفارت پر بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے مؤقت طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ سفر کے مقصد و موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دے، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روح پوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گئے۔ وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں گئے، لیکن ادھر ایک افواہ پھیل چکی تھی مسلمانوں کے اندر کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور بیعت رضوان پر بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مارکہ آرائی کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی،
حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بیعت رضوان ہو چکی تو کچھ ایسی صورتحال پیش آئی کہ کام صلح کی طرف جانے لگا۔ صلح اور دفعات صلح۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہٰذا جھٹ سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے پا گئی، جو یہ تھی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال تک فریقین جنگ بند رہیں گے، اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی۔ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر تحریر لکھ دی اور یہ املا کرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیں بِاسْمِکَ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ املا کرایا، یہ وہ بات ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔
یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ پہلے بھی ہم بیان کیا ہے۔ اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ ابو جندل کی واپسی۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ وہ زیریں مکہ سے نکل کر آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا، نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو، اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔